الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصاً خلفائے الراشدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ریسیو ہوا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث مبارکہ کی جو تشریح ہے، تعویل ہے، جو اس سے استدلال کیا جاتا ہے شیعہ اثنا عشری کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد پوری امت کے لیے خلیفہ نامزد کیا۔ یعنی اس حدیث کو پیش کر کے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ وہ حدیث سید کمال الحیدری نے بھی کوٹ کی تھی، اور مختلف جو شیعہ اثنا عشری مناظر حضرات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ حسن اللہ یاری نے بھی اس حدیث سے استدلال کیا، although حسن اللہ یاری کا جو میرا گمان ہے اب اس کے بارے میں بنا ہے کہ اس کی اپنی تحقیق تو کوئی بہت زیادہ خاص نہیں ہے، لیکن ایک عرصہ دراز سے 2 دہائیوں سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ مناظرے کر رہا ہے، اور اتنے عرصے میں تقریباً بہت ساری چیزیں ازبر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اس کے باوجود بھی آج تک اپنی الکافی یا کتب اربع جو ہے وہ مکمل اس شخص نے خود سے نہیں پڑھی۔ سافٹ ویئر کا یوز کرتا ہے، وہ میں اپنی لاسٹ ویڈیوز میں اس کا پروف دے چکا ہوں۔ اپنی اس کی علمی حیثیت کیا ہے وہ بھی میں دے چکا ہوں، پروف کچھ ویڈیوز ہیں۔ ابھی مزید یہ جو آج کی جو سیریز ہے اس میں بھی ہم اسے ایکسپوز کریں گے، اس حدیث پر بالخصوص بات کریں گے، اور پھر جیسے سید کمال الحیدری ان کی کچھ چیزیں اٹھا لیتا ہے، یاسر حبیب کی کچھ چیزیں اٹھا لیتا ہے، یا پھر جو ہے وہ شیخ غزی کی کچھ چیزیں اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح اور بہت سارے اسکالرز ہیں جن کے استدلالات کو یہ یوز کرتا ہے اور سنتا ہے اور پھر انہی کو پریزنٹ کرتا ہے۔ ہاں، بد تہذیبی اور بدتمیزی میں یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس سے بظاہر یہ شائبہ آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ کوئی اہل علم ہے۔ اس کی اپنی تحقیق ذاتی طور پہ کیا ہے وہ میں جو بناتے رسول کا جو موضوع ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہرحال اور ایک مزے کی بات ایک بتا دوں حسن اللہ یاری کے لیے بالخصوص، کہ اس شخص کا عقیدہ اور نظریہ ایک بھی شیعہ اثنا عشری ایسا نہیں ہے جس سے اس کے 100% عقائد میچ کرتے ہوں۔ جب جہاں سے دل آئے گا وہاں جو ہے وہ اپنے نظریات میچ کر لے گا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھائے گا، کوئی ٹکڑا کہیں سے اٹھائے گا، یعنی اس کے جو عقائد اور نظریات ہیں 100% کلی، اس کے 100% عقائد اور نظریات کے اس کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے علاوہ کوئی ایسا محدث، کوئی ایسا عالم نہیں ہے جس کے عقائد اور نظریات شیعہ اثنا عشری میں 100% حسن اللہ یاری سے ملتے ہوں۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہو گئی، اور بہرحال اب اس حدیث پہ آتے ہیں۔ وہ حدیث بیان کی جاتی ہے، حسن اللہ یاری نے بھی اس جو حوالہ دیا ہم اسی کو یہاں پر جو ہے وہ موضوع بحث رکھتے ہیں، اور وہی حدیث مختلف کتب میں آئی ہے الگ الگ الفاظ کے ساتھ، تو اس پہ بحث کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس حدیث کو ابن ابی عاصم نے بھی کتاب السنہ میں مینشن کیا ہے، اور حسن اللہ یاری نے لاسٹ جو گفتگو تھی ان کی ویڈیو جو میری نظر سے گزری اس میں بھی انہوں نے اسی کو کوٹ کیا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک علمی خیانت بھی کی، تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس کا حاشیہ مکمل نہیں پڑھتے، اسنادہ حسن کر کے پھر آگے جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں پڑھتے، اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ پتہ ہے اگر اس پہ بحث کریں گے اور اس کی تفصیل میں جائیں گے، آج ہم اس کی تفصیل میں بھی جائیں گے، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر اس استدلال کا اور اس حدیث کا اس روایت کا جو ہے وہ کیا رہ جائے گا پھر۔ تو بہرحال
خلافت والی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمارے پاس ہے. ملاحظہ فرمائے کتاب السنہ لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم جزء اول چاپ دار السمیعی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 799 میں حدیث نمبر 1222 ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قال لعلی، علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا منزلت وہی ہے جو ہارون کو، مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا. اور ہارون بنص قرآن کریم اخلفنی فی قومی، ہارون موسیٰ کا خلیفہ تھا. الا انک لست بنبی، لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اور میرے بعد ہر مؤمن پر آپ میرے خلیفہ ہیں، میرے جانشین ہیں. حاشیہ نمبر 1، حاشیہ نمبر 1 دیکھو، حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، اسناد اس کی حسن ہے، حدیث حسن حجت ہوا کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے. اسی حدیث کے پس منظر میں جو الفاظ آتے ہیں، یہ لوگ ان الفاظ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ اور جانشین مقرر کر دیا تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پوری امت کے لیے خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ، یہ وہ اس سے استدلال کرتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ اس استدلال پہ بھی گفتگو کریں گے، اور اس حدیث کے متن پہ بھی بات کریں گے، اس حدیث کی اسناد پر بھی بات کریں گے. یہ حدیث ابن عباس سے روایت ہے، اور اس حدیث میں دیگر روات بھی ہیں. اس حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی 10 خصوصیات بیان کی ہیں. مختلف اور بھی خصوصیات ہیں، ان میں پھر وہ الفاظ بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا. انت منی بمنزلت ہارون، کہ تمہارا میرے ساتھ، اے علی تمہارا میرے ساتھ وہ رشتہ ہے، وہ نسبت ہے، تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے، بجز اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھا، اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ استدلال جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے بعد امت کے لیے خلیفہ نامزد کرنا ہے، اس سے مراد، اس حدیث سے مراد وہ ہے، تو پھر سیدنا ابن عباس نے یہ استدلال تو پیش نہیں کیا. باقی خصوصیات بیان کر رہے ہیں تو وہاں یہ تو نہیں کہا انہوں نے کہ اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کیا. یہ عقیدہ ان کا تو ہرگز نہیں تھا. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا، پہلی بات تو جو راوی ہیں ابھی ابن عباس، انہی کا نظریہ، کیا وہ اس حدیث کو یہ مطلب سمجھتے ہیں جو یہ لوگ استدلال کر رہے ہیں؟ کیا وہ اس حدیث کو اس دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں؟ اس دلیل سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں؟ آگے دیکھتے ہیں. یعنی امر خلافت اللہ کے رسول نے سیدنا علی المرتضیٰ کے نام کر دیا ہے کیا؟ اس بات کی دلیل میں کہ عبداللہ ابن عباس، سب سے پہلے میں آپ کو شیعہ اثنا عشری کی کتب سے ہی جو ہے وہ ایک دلیل پیش کرتا ہوں. اگر یہ روایت ایسی ہوتی کہ خاندان رسالت میں یہ پتا ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا ہے، اگر یہ بات ایسی ہوتی تو ایک روایت جو شیعہ اثنا عشری کتب میں آپ کو مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی وفات سے قبل ایک معاملہ پیش آیا. وہ کون سی شخصیت تھی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر یہ امر خلافت ہمارے لیے ہے تو آپ اسے بیان فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد مغلوب ہو جاؤ، یعنی تمہارے لیے یہ امر خلافت نہیں ہے. تو یہی بات آپ کو شیعہ اثنا عشری کی کتب میں واضح الفاظ میں مل جائے گی. کتابوں کے حوالے میں دیتا ہوں. قصص الانبیاء میں یہی بات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 365 غالباً قطب الدین راوندی نے اس بات کو بیان کیا. علام الورا میں آپ کو یہ بات شیخ تبرسی سے مل جائے گی، اور یہی بات آپ کو بحار الانوار میں مل جائے گی. میں اسکین پیجز بھی کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دوں. فیض کاشانی نے بھی اپنی کتاب میں اسے مینشن کیا، اور الارشاد میں شیخ مفید نے اسے نقل کیا، اعمالی میں شیخ مفید نے اسے نقل کیا، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ایسی کتب مل جائیں گی جن میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ خود اہل بیت کا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امر خلافت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سپرد کر دیا ہے. اب اس میں وہ کون ہیں، آپ تھوڑی سی وقت گردانی کیجیے. یہ تھوڑی سی میں آپ کو کوئز چھوڑ رہا ہوں. وہ کون سی شخصیت ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو پھر یہ استدلال کہ ابن عباس نے جو سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ خود ہی رفع ہو جائیں گے. ان کا اپنا نظریہ یہ نہیں تھا. تو یہ آپ یہ جو میں نے حوالے دیے اس میں دیکھ لیجیے گا اس میں راوی کون ہے اور وہ کون سی شخصیتیں جن کو یہ تجسس تھا کہ امر خلافت کس کے لیے ہے. یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے جو ہے وہ اسے امر خلافت کا حکم فرما دیجئے یا وصیت جاری کر دیجئے. اگر وصیت ہوتی تو کیوں کہتے ہی ایسا؟ پھر یہ صرف میں نے شیعہ اثنا عشری کتب کا حوالہ دیا ہے. مزید اگر ہم اسے دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کی کتب میں تو صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے. بہرحال ابھی ہم اس کی طرف نہیں جاتے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ کو جو استدلال دیکھنے کو ملتا ہے وہ بہت ہی عجیب ہے. الفاظ کیا ہے، میں ذرا وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شیئر بھی کر دیتا ہوں. وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مِّن بَعْدِي، یعنی تم میرے بعد جو ہے وہ تمام مومنین اور مومنات کے خلیفہ ہو. تو یہ الفاظ وہ ہیں جس سے یہ لوگ استدلال کے طور پر پیش کرتے ہیں. اب ان الفاظ پہ بھی جو ہے وہ ہم تھوڑا سا وہ کرتے ہیں. یہ حدیث پورا پس منظر کیا ہے، انت منی بمنزلت ہارون، یعنی تم میرے لیے اس طرح ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا. تو اگر یہ بات ہے تو یہ تو اہل سنت والجماعت کے استدلال کو صحیح ثابت کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ اور ہارون ان دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو ٹیمپریری طور پر اپنا نائب اور جانشین بنا کر گئے. حضرت موسیٰ کے بعد ان کے وصی اور خلافت جو تھی وہ حضرت ہارون کے لیے نہیں تھی، ٹیمپریری ملی. ریٹرن آئے تو پھر ان کی جو نیابت تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ کے جو وصی تھے وہ یوشع بن نون تھے. بالکل صحیح ہے یہ بات. اور یہی استدلال شیعہ اثنا عشری کے اپنے خلاف ہے. یعنی وہ بات وہ ٹیمپریری خلافت ہے. جس طرح ہارون کو ٹیمپریری خلیفہ بنایا گیا، کیا موسیٰ کے بعد ہارون ان کے خلیفہ تھے بعد میں؟
موسیٰ کی وفات کے بعد ہارون خلیفہ بنے؟ نہیں، ان کے وسیع تو یوشع بن نون تھے، تو ہارون تو ٹیمپریری طور پر خلیفہ بنا کر. اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیمپریری طور پر، یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں، ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر جانشین اور نیابت عطا کی تھی، کیونکہ یوشع بن نون ان کے بعد میں، وفات کے بعد یوشع بن نون وصی تھے ان کے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، شیعہ اثنا عشری کی کتب کے حوالہ جات میں آپ کو دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات، یہی بات آپ کو الکافی میں مل جائے گی. الکافی میں جلد نمبر 8 روزۃ الکافی اور پیج نمبر 117 حدیث نمبر 92 یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا حوالہ، یہی بات آپ کو شیخ صدوق نے کمال الدین و تمام النعمہ میں مل جائے گی، چیپٹر نمبر 22 میں، پیج نمبر 245 حدیث نمبر 2. پھر یہی بات آپ کو مل جائے گی شیخ صدوق کی کمال الدین و تمام النعمہ میں 248 پیج نمبر پر، جلد نمبر 3 میں. اور اس کے بعد پھر یہی آپ کو شیخ صدوق نے تیسری دفعہ پھر اسے نقل کیا ہے اسی سیم کتاب میں کمال الدین میں، اور پھر چوتھی دفعہ بھی بلکہ نقل کیا ہے اسے، جس میں یوشع بن نون کا موسیٰ کے بعد 30 سال زندہ رہنا، یعنی وسیع یوشع بن نون تھے ان کے. ہارون موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں تھے وسیع ان کے، ٹیمپریری وہ تھے. تو یہ استدلال ہی ختم ہو گیا، ختم ہو گیا استدلال. دوسری بات پہ آ جائیے، اور یہ شیخ صدوق نے امالی میں اپنی نقل کیا. اس کے بعد تفسیر عیاشی میں، بحار الانوار میں، بصائر الدرجات میں، میرات العقول میں اور دیگر بہت ساری کتب میں آپ کو مل جائے گا کہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے ان کی وفات کے بعد. ہارون جو ہے وہ علیہ السلام ٹیمپریری طور پر، یہ جو الفاظ ہیں ٹیمپریری طور پر نائب تھے. یہ استدلال باطل ہو گیا، لیکن ابھی کافی نہیں ہے، ابھی فردر ہم اس پہ اور بات کریں گے. اب آ جائیے مزید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صرف سیدنا علی المرتضیٰ کو نائب بنایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر؟ اللہ کے رسول جب بھی غزوات کے لیے جاتے تو اپنا جانشین مقرر کرتے تھے، اور صرف سیدنا علی المرتضیٰ کو ایک دفعہ نہیں بنایا. اس کے علاوہ بھی آپ واقعات دیکھ لیجئے، کتب تاریخ میں، مغازی میں آپ دیکھ لیجئے. آپ کو میں کچھ نام لیتا ہوں. غزوہ ودان میں 1 ہجری میں سعد بن عبادہ کو بنایا. پھر جو ہے وہ سعد بن معاذ کو بھی بنایا ایک غزوہ میں. ابو سلمہ بن عبد الاسد کو بھی بنایا، ابو لبابہ کو بنایا، عثمان بن عفان کو بنایا ایک دفعہ، سبا بن ارقطہ ان کو بھی بنایا، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بنایا. اس طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی مطلب ایک صحابی کو بنایا. لسٹ ہے. اللہ کے رسول جب بھی کسی غزوہ میں جاتے تو صحابہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر کے ٹیمپرری طور پر ان کو نیابت سونپتے، ذمہ داریاں سونپتے اور چلے جاتے. بلکہ ایک بات میں اور بتاؤں، یہ جو روایت ہے، بلکہ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے اس میں، کتاب کا نام ہے الروز الانس. یہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے اس میں ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو صرف اپنے اہل و عیال کے لیے جو ہے وہ ذمہ داریاں دی تھی. مدینے کی باقی ذمہ داریاں ایک اور صحابی کو عطا کی تھی، وہ ذمہ داری کسی اور کو سونپی تھی. تو کتب میں یہ بھی ملتا ہے. بلکہ اس میں آپ کو ایک چیز نوٹ، اس کی عبارت بھی میں نکال لیتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بیان کیا اور یہ صحیح السند ہے، پہلی بات تو آپ اس کی سند و حاشیہ پورا پڑھتے نہیں ہیں. بخاری کے روات ہیں، شیخین کے روات ہیں، تو اسی طرح جو ہے وہ جو راوی ہے حضرات ہیں، تو یہ جو دوسری روایت ہے دلال نبوہ میں امام بہقی کی جو نقل لے کر آئے، اللہ کے رسول نے ایک اور صحابی کو بھی اسی طرح اپنا نائب بنایا ایک غزوہ کے موقع پر، تو وہ بھی شیخین کی ہی کے رجال ہیں، تمام رجال اس کے بھی شیخین کے ہیں. تو کیا ہم یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے بعد ان کو جو ہے وہ امر خلافت سونپ دیا تھا؟
اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ ابن عباس نے بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر یہ عبداللہ ابن عباس کا یہی مطلب تھا، یہ جو روایت آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل یہ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قبل کہ سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور کہا خدا کی قسم تم 3 دن بعد محکوم ہو گئے کہ 3 دن کے بعد جو ہے تم محکوم ہو گئے، اور خدا کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی اس بیماری میں وفات پا جائیں گے، کیونکہ میں عبد المطلب کی اولاد کے چہروں کی موت کے وقت پہچانتا ہوں۔ چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ امر خلافت کا معاملہ ہمارے اندر ہی رہے گا۔ چلو پوچھتے ہیں کہہ رہے ہیں وہ، آپ استدلال کر رہے ہیں کہ وہ یہ فضائل جو بیان کر رہے ہیں اگر ان کی مراد یہی ہے کہ امر خلافت ان کے لیے کر چکے نامزد، تو پھر یہ پوچھنے کا کیوں کریں وفات سے چند دن قبل؟ تو بہرحال یہ بات واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو عارضی طور پر اپنا جانشین مقرر کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غزوات کے موقع پر کرتے تھے، اور ابن عباس کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں تھا جن سے آپ روایت پیش کرتے۔ چلیں جی، اس کے علاوہ آپ اگر کہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک دفعہ سیدنا علی المرتضیٰ کو علم دیا اور ان کی سخاوت اور شجاعت، ان سے کوئی انکار نہیں ہے۔ دیگر صحابہ بھی ایسے تھے جن کو امیر بھی بنایا، اپنا نائب بھی بنایا، اور پھر جو ہے وہ ان کے لیے شجاعت بھی ہے، سخاوت بھی ہے۔ سعد بن عبادہ کی مثال لے لیجئے، مطلب آپ وہ انصاری صحابی تھے، ان کو ایک دفعہ علم بھی دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی سخاوت بھی مشہور ہے، اور ان کو جو ہے وہ اسی طرح امیر بھی نامزد کیا تھا اللہ کے رسول نے اپنے بعد غزوہ بدر کے موقع پر غالباً۔ اور پھر یہ جو تلوار کی بات آتی ہے اکثر و بیشتر، بلکہ ان کی فضائل میں تو ایک دفعہ یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو ابھی پاکستان میں ہوا تھا آپریشن ضرب عزب، یہ عزب کیا تھا؟ سعد بن عبادہ کی تلوار تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دی تھی۔ تو اور بہرحال ان کے اچھے خاصے اس طرح کے واقعات ہیں، سعد بن عبادہ کو پڑھیں گے۔ اور مجھے پتا ہے اب اگر کوئی شیعہ اثناعشری یہ کہ جی سعد بن عبادہ کا جو وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہ جو الزام اور تہمت لگاتے ہیں، وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو بغض اور حسد جو ہے وہ اندازہ ہے ہمیں۔ وہ جلیل القدر صحابی سیف اللہ جسے لقب دیا گیا، انڈیفیٹڈ جرنل، انڈیفیٹڈ کمانڈر، 100 کے قریب اپروکس جنگیں لڑی، کبھی شکست زندگی میں نہیں ہوئی، انڈیفیٹڈ پوری زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوئی، جس جنگ میں جاتے فتح لے کر آتے۔ ان سے بغض تو ہوگا آپ کو، آپ کے آباء و اجداد کو تہس نہس کرنے والے ہیں۔ بہرحال بات کہیں اور نکل جائے گی، لمبی بات ہے، ابھی ہم اسی حدیث پہ رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ 12 نقبہ بھی جو ہے وہ اپوائنٹ کیے تھے، جو اپنے اپنے قبائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ مدینے کے انصار میں 12 نقبہ کو وہ کیا تھا، اپوائنٹ کیا تھا اپنے اپنے قبیلے کے، ان کے بھی نام تفصیل موجود ہے کتب میں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ٹیمپریری اور جزوی ذمہ داریاں لوگوں کو سونپتے تھے، دیتے تھے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک چیز اور اب آتے ہیں ہم اس میں کہ اس روایت سے استدلال باطل ہے۔ پہلی بات کہ وہ جو روایت ہے وہ ٹیمپرری خلافت کی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیمپرری جزوی خلافت دی تھی، اور کیونکہ وہ ہارون کو جس طرح موسیٰ کی نیابت دی گئی تھی ٹیمپرری، یوشع بن نون ہی تھے جو اصل ان کے خلیفہ تھے موسیٰ کی وفات کے بعد، تو یہ استدلال باطل ہو گیا۔ اور پھر رہی بات کہ جی ان کی اطاعت کرو، سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے فرمایا کہ ان کی اطاعت کرو، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول کسی کو اگر اپوائنٹ کر کے جاتے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے کہ وہ پھر ان کی اطاعت کرے۔ تو اس میں کون سی ایسی رائے؟ یہ کہاں سے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا جائے؟ یہ
انت منی بمنزلت ہارون، یہ خود حدیث دلالت کرتی ہے اس بات پہ. یہ شیعہ اثنا عشری کے عقیدے خلیفۃ بلا فصل کے عقیدے پہ ضرب ہے. یہ تو بہت بڑی دلیل ہے، ان کے خلاف ہے یہ دلیل. بمنزلت ہارون ہے، یوشع بن نون نہیں ہے. تو اس کو دیکھ لیجئے گا ذرا ایک دفعہ. اچھا جی، اب اس کے بعد میں نے حوالے دے دیے کہ یہ جو ہے وہ استدلال باطل ہے اس سے. اچھا، اب اس میں مزید بات کرتے ہیں اس پہ کہ اب یہ بات کہ اس کی اسناد، جب شیعہ اثنا عشری حسن العیاری جب یہ اس روایت کو پڑھتے ہیں تو پھر جو حاشیہ ادھورا پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اسناد و حسن ختم. آگے بھی تو پڑھیں، اسکرین شاٹ میں شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس میں ایک راوی ہیں ابو البلج، اس پہ جرح ہے راوی پہ، اکثر محدثین کی جرح ہے اس پہ، متروک الحدیث ہیں ان کے. میں کچھ حوالے جات آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں. میں امام بخاری نے ان کے لیے کہا جرح کی ہے کسی جو ہے وہ جگہ پر ان کو فیہ النظر. امام بخاری نے، امام احمد نے کہا کہ وہ منکرین حدیث ہے. ابن حبان نے کہا وہ غلطی کرتا تھا، مخطی تھا. کچھ جگہوں پر انہیں صدوق بھی کہا گیا ہے، ثقہ بھی کہا گیا ہے، لیکن جرح بھی موجود ہے، اور شدید جرح مفصل موجود ہے. مفصل جرح موجود ہے تو آپ اس سے اگنور نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی ہم صرف ایک ہی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں اس میں. ابن حبان کو آپ پڑھ لیجئے تفصیل، اس میں اسی راوی کے حوالے سے آپ کو مل جائے گی. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ ایک واضح دلیل کہ جہاں کہیں یہ مطلب راوی ابو البلج جو ہے وہ منفرد ہو، اکیلا روایت کرتا ہو، تو اس کو دلیل کے طور پہ، حجت کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا. یہ ابن حبان نے واضح الفاظ میں لکھا ہے. آپ کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، میں اسکرین پیجز بھی یہاں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. اچھا، مختی بھی کہا گیا اسے. ایک اور مزے کی بات، یہ ابو البلج اس کے علاوہ جس راوی کا نام لے رہے ہیں یہ عمرو بن میمون، یہاں بھی وہ غلطی کر رہے ہیں. عمرو بن میمون جو ہے وہ مشہور راوی نہیں ہے جن کے بارے میں محدثین کے رائے، بلکہ یہ عبد الرحمن بن سمرہ کے آزاد کردہ غلام تھے ایک. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے لیے علماء نے واضح الفاظ نے کہا کہ وہ ضعیف تھا، وہ قابل اعتماد نہیں تھا. تو یہ اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو میمون ہیں کیا یہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میرے علم میں نہیں ہے. اس پہ بڑی تفصیل ہے اس کی سند پہ. یہ آپ کو دونوں روات کے حوالے سے آپ کو جرح مل جائے گی، اور اس کے علاوہ ان کو مختی بھی کہا گیا. اور پھر اس کے متن پہ بھی اگر آپ بات کریں تو اس کے متن میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے وہ میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ روایت اور کہاں کہاں ہے. یہی حدیث آپ کو محدثین کے نزدیک جو ہے وہ اس میں ادراج بھی ہے. یہی خلیفۃ فی کل مومن من بعدی، یہ الفاظ بہت سارے جو دیگر طرق ہیں ان میں آپ کو نہیں ملے گا. اور بلکہ ایک روایت میں اسکین پیج بھی آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. ایک روایت تو ایسی ہے جس میں یہ الفاظ واضح لکھے ہیں، یعنی ان الفاظ سے پہلے یہ جو الفاظ ہیں خلیفۃ فی کل مومن من بعدی، اس سے پہلے یعنی لکھا ہوا ہے. یعنی یہ جو ہے وہ اندراج ہے، یہ جو کسی راوی کا قول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تشریحتاً ہے. تو یہ میں آپ کے سامنے حوالہ جات اس کے رکھ بھی دیتا ہوں آپ کو. تو یہی روایت دوسری جگہوں پر بھی ہے. اور آپ ابو البلج جو راوی ہے اس پہ بھی دیکھ لیجئے گا، جرح ہے. اور ابن میمون سے جو روایت کرتے ہیں اس پہ بھی کلام ہے. اور بہت سارے محدثین نے، بہت سارے ائمہ حدیث نے ان پہ جرح بھی کی ہے. تو روایت پہ بھی کلام ہو گیا، اور اس کی درایت پہ بھی کلام ہو گیا کہ اس میں اندراج ہے. اور جہاں یہ ابو البلج ہے انہوں نے یعنی کے الفاظ ہٹا دیے، اور دوسری جو جگہوں پر یہ حدیث نقل ہوئی ہے وہاں پر آپ کو یعنی کے الفاظ بھی ملیں گے. میں یہ اسکرین شیئر بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں.
اور تیسری بات، اگر اسے صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ جزوی بات ہے، یہ جزوی روایت ہے، جزوی جو ہے وہ ہے نیابت ہے یہ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ جس طرح کے دلائل جہاں سے بھی لے کر آئیں گے وہ دلائل آپ کو رد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب بھی اگر کسی بھی شخص کو کوئی ایسی روایت ہو، کوئی ایسی دلیل ہو، آپ ہم سے شیئر کر دیجئے، یا ویڈیو اگر کوئی شیئر کر دیجئے، اگر ہمیں کوئی ایڈریس کرتا ہے کہ جی یہ روایت ہے یا یہ دلیل ہے شیعہ اثنا عشری کی اور اس کا رد پیش کیجئے، تو انشاءاللہ شیعہ اثنا عشری کی کتب سے اس کا رد پیش کر دیا جائے گا۔ تو علی الحسن نقوی صاحب، آپ نے یہ میسج کیا تھا کہ اس روایت پہ بات کیجئے، گفتگو کیجئے۔ تو موٹے موٹے پوائنٹس کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات تو شیعہ حسن العیاری وہ سند جب پڑھتے ہیں اسناد و حسن کے بعد حاشیہ پورا نہیں پڑھتے، وہاں علمی خیانت کی، کیونکہ جو راوی ہے ابو البلج اس پہ کلام ہے، جو جن سے وہ روایت کرتے ہیں ان پہ کلام ہے، اور بہت سارے ائمہ محدثین نے ان پہ جرح کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے متن میں بھی جو ہے وہ کلام ہے، اس کے متن پہ بھی جو ہے وہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے جو ائمہ حدیث نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ تو درایت اور روایت دونوں پہ جو ہے وہ آپ کو کلام مل جائے گا۔ پھر اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بھی یہ استدلال جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، وہ ٹیمپریری نیابت ہے، وہ بھی ثابت ہو گئے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا باقی بھی آئندہ سلسلہ جات سے جو میسیجز ہمیں ریسیو ہوں گی، کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کا بھی رد جو ہے وہ پیش کر دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔